بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وأبو بكر بن نافع وغير واحد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن أم حبيبة عن زينب بنت جحش رضي الله عنها قالت استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من نوم محمرا وجهه وهو يقول لا إله إلا الله يرددها 3 مرات ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وعقد 10. قالت زينب قلت يا رسول الله أفنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث. یہ روایت حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے. وہ روایت کرتی ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نیند سے بیدار ہوئے اور آپ علیہ السلام کی مبارک آنکھیں سرخ ہو رہی تھی. آپ کا چہرہ انور سرخ ہو رہا تھا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر سوائے اللہ پاک کے. اور 3 مرتبہ آپ علیہ السلام نے کلمہ ارشاد فرمایا. پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا ویل للعرب، ہلاکت ہو عرب کے لیے ایسی برائی سے، ایسے شر سے جو قریب آ چکا ہے. اور فرمایا کہ آج کے دن اس دیوار میں جو یاجوج اور ماجوج کو روکنے کے لیے بنائی گئی ہے اس میں اس قدر سوراخ کر دیا گیا. اور یہ بتانے کے لیے آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ مبارک کی انگلیوں سے ایسے حلقہ بنایا، ایسے حلقہ، یعنی اتنا سوراخ اس دیوار میں کیا جا چکا ہے آج کے دن. حضرت زینب رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا ہم ہلاک کر دیے جائیں گے اس کے باوجود کہ ہم میں نیک لوگ موجود ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں، اس وقت جب کہ برائی غالب آ جائے. یہ کتاب الفتن کا سلسلہ چل رہا ہے اور اس میں علامات قیامت آپ حضرات کے سامنے بیان ہو رہی ہے. اور یہ بات ہر درس میں آپ حضرات کے سامنے تمہید کے طور پر بیان ہوتی ہے کہ علامات قیامت 3 طرح سے ہے، 3 طرح کی ہے. ایک علامات بعیدہ، دوسری علامات وسطیٰ اور تیسری علامات قریبہ. علامات بعیدہ جس کو بیان کیا جا چکا ہے، اور دوسری قسم علامات وسطیٰ ہے اس کا بیان بھی ہو چکا ہے. تیسری علامات قریبہ ہے جس کو علامات کبریٰ بھی کہا جاتا ہے، بڑی علامات یا علامات قریبہ، یعنی یہ قیامت کے قریب واقع ہوں گی، ان کا وقوع اور ظہور ابھی نہیں ہوا. اور ان علامات کبریٰ میں سے ایک علامت خروج دجال ہے، اسی طریقے سے ظہور حضرت مہدی ہے، نزول حضرت مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے، خروج یاجوج و ماجوج ہے، دابۃ الارض کا زمین سے نکلنا ہے، آگ کا مشرق کی جانب سے نکلنا ہے. یہ ساری علامات یہ علامات کبریٰ یا علامات قریبہ کہلاتی ہیں. علامات قریبہ کا یا علامات کبریٰ کا بیان آپ حضرات کے سامنے چل رہا ہے اور اس میں خروج دجال سے متعلق تفصیل سے آپ حضرات کے سامنے بات بیان ہوئی. دجال کا حلیہ، علامات، تفصیلات، واقعات بیان ہوئے. پھر اس کے بعد حضرت امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کے ظہور سے متعلق تفصیلات آپ حضرات کے سامنے بیان ہوئی. اور تیسرے نمبر پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا آسمانوں سے
زمین پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، جس کا سلسلہ آپ حضرات کے سامنے چل رہا تھا اور تقریباً بیان ہو چکا ہے۔ چند باتیں بس اس میں 2-3 باتیں رہ گئی ہیں، باقی آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ چوتھی بڑی علامات قریبہ یا علامات کبریٰ میں سے وہ خروج یاجوج و ماجوج ہے۔ یاجوج ماجوج کا زمین پر نکل جانا اور زمین پر پھیل جانا، یہ بھی علامات قیامت میں سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی علامات بیان ہوئی، نزول کہاں پر ہوگا، کب ہوگا، اور اسی طریقے سے زمین پر آپ کتنا عرصہ رہیں گے۔ پھر یہ بیان ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد آپ کی حیات میں زمین پر کیا انوارات اور برکات ہوں گے، کیا کیا برکتیں ظاہر ہوں گی۔ بس 2 باتیں اس میں رہ گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نکاح فرمائیں گے اور باقاعدہ آپ کی اولاد بھی ہوگی۔ جب آپ آسمانوں سے نزول فرما کر دنیا میں تشریف لائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام باقاعدہ نکاح فرمائیں گے اور اس نکاح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اولاد بھی ہوگی۔ نکاح کے بعد دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قیام 19 سال رہے گا نکاح کے بعد، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو جائے گی۔ اور آپ کو اپنا عقیدہ معلوم ہونا چاہیے، ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں میں زندہ ہے اور قیامت سے پہلے تشریف لائیں گے، زمین پر رہیں گے۔ اس کی تفصیلات بیان ہو چکی ہے۔ نکاح فرمائیں گے، اولاد ہوگی، 19 سال نکاح کے بعد حیات رہیں گے، پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو جائے گی اور مسلمان آپ کی نماز جنازہ پڑھ کر آپ کی تدفین فرمائیں گے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وصیت کے مطابق قبیلہ بنی تمیم کا ایک شخص جس کا نام مقعد ہے وہ خلیفہ بن جائے گا، اور وہ خلیفہ بنے گا اور کچھ عرصہ خلافت کرے گا، بالآخر اس شخص کا بھی انتقال ہو جائے گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے متعلق بات مکمل ہوئی۔ آج کا جو اصل موضوع ہے اور جو علامات کبریٰ میں سے چوتھی بڑی علامت ہے وہ ہے خروج یاجوج و ماجوج، یاجوج ماجوج کا زمین پر نکلنا۔ اب یاجوج ماجوج کا تعارف کیا ہے، یاجوج ماجوج کیا لفظ ہے، یہ کون سی قوم ہے، یہ کب نکلے گی، نکلنے کے بعد یہ کیا کیا فتنے برپا کرے گی، انشاءاللہ اس پر بات شروع ہوگی۔ تو آج کے درس میں جو چند باتیں اس سے متعلق عرض کرنی ہے، یاجوج و ماجوج یہ بھی ایک عظیم الشان فتنہ ہے۔ یہ لفظ آپ حضرات سنتے ہیں اور قرآن کریم میں بھی تذکرہ ہے، احادیث مبارکہ میں بھی تذکرہ ہے، سابقہ کتب میں بعض کتابوں میں اور کتابوں میں بھی تذکرہ ہے۔ تو یہ ایک دیوار بنا کر ان کو بند کر دیا گیا ہے، اس کی تفصیل آگے آ جائے گی۔ جیسے آپ علیہ السلام نے فرمایا، حدیث آپ کے سامنے آئی کہ آپ نیند سے بیدار ہوئے، آپ نے فرمایا کہ ایسے فتنے ہیں جو ہلاک کرنے والے ہیں اور عرب ان سے ہلاک ہو جائیں گے جو عنقریب واقع ہونے والے ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آج کے دن یاجوج ماجوج کی دیوار میں جو سد بنائی گئی ہے، سد، اس میں اتنا سوراخ ہو چکا ہے، اتنا سوراخ آج بھی، اور قیامت سے یہ آہستہ آہستہ اس میں سوراخ کر رہے ہیں نکلنے کے لیے، اور جب قیامت سے پہلے بالآخر یہ اس دیوار کو ختم کر دیں گے اور پوری زمین میں پھیل جائیں گے۔ اس کی تفصیل آگے آ جائے گی۔ اب اس میں چند باتیں آج کے درس میں، یاجوج ماجوج کا تعارف کیا ہے، اس لفظ کی حقیقت کیا ہے، اس کا مصداق کیا ہے۔ تعارف کیا ہے تو مورخین نے اس میں بہت تفصیلات لکھی ہے، ہم تفصیلات میں نہ جائیں گے، نہ اس کا وقت ہے، بس اختصار سے سمجھ لیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، ایک کا نام کنعان تھا، ایک کا نام حام، ایک کا نام سام اور چوتھے یافس۔ کنعان تو وہ تھے جو طوفان آیا تھا، آپ کے علم میں ہوگا، آپ سنتے ہیں، وہ بیٹا بات نہیں مانا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بلایا نا کہ بیٹا کشتی میں سوار ہو جاؤ، بچ جاؤ گے، اس نے کہا میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، اور قرآن کریم میں اس کا تذکرہ بھی ہے۔ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، یہ ساری تفصیلات موجود ہیں۔ وہ بیٹا طوفان نوح میں ہلاک ہو گیا، اس کا نام تھا کنعان۔
باقی جو 3 بیٹے تھے حام، سام، یافس، ان سے یہ نسل انسانی پھیلی ہے۔ یہ جتنی انسانیت دنیا میں ہے یہ حضرت نوح علیہ السلام کے ان بیٹوں کی اولادیں ہیں۔ اور یہ جو یاجوج و ماجوج ہے ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے جو بیٹے تھے یافث، آخر میں سا ہے، یہ اس یافث کی اولاد ہے۔ یاجوج اور ماجوج یہ یافث کی اولاد میں سے ہے۔ دوسری بات، لفظ یاجوج اور ماجوج اس کا کیا مطلب ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو مورخین نے لکھا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ یاجوج اور ماجوج یہ 2 قبیلوں کا نام ہے، یہ قبائل تھے اور یہ اپنے بانی کی طرف منسوب ہے۔ جنہوں نے اس قبیلے کا آغاز کیا، جو بانی تھے، یہ اس کی طرف منسوب ہے۔ اب حقیقت اللہ پاک کو معلوم ہے کہ کون بانی ہے، لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ یہ 2 قبیلے ہیں۔ اب ان 2 لفظوں کی حقیقت کیا ہے؟ کہا جاتا ہے نا یاجوج اور دوسرا لفظ ہے ماجوج، قرآن کریم میں بھی ہے نا ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، اس پر بات آ جائے گی۔ تو ان 2 لفظوں کی حقیقت کیا ہے؟ علماء نے اس میں لکھا کہ بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی قدیم الفاظ ہے، بہت قدیم ترین، اور یہ اپنی اصلی حالت سے بگڑتے بگڑتے جو ہے یاجوج اور ماجوج بن گئے۔ یہ حقیقت میں کوئی اور لفظ تھے، اور بہت سارے الفاظ ایسے ہوتے ہیں آپ حضرات سنتے ہیں، ہم کہتے ہیں بھئی اس لفظ کی حقیقت یہ تھی اور یہ بگڑتے بگڑتے یہ بن گیا، فلاں لفظ حقیقت میں یہ تھا، بگڑتے بگڑتے یہ بن گیا۔ تو مورخین علماء لکھتے ہیں کہ یہ الفاظ بھی اصل میں کچھ اور تھے، قدیم الفاظ تھے، اور بگڑتے بگڑتے بالآخر یہ یاجوج اور ماجوج بن گئے۔ اور بعض حضرات نے کچھ الفاظ ذکر بھی کیے ہیں، اور وہ مختلف زبانوں کے الفاظ ہیں۔ بعض کہتے ہیں کچھ چینی زبان کے، کچھ ہندو مت زبان کے ہیں، ہندی زبان کے ہیں، کچھ اور زبانوں کے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں کہ بعض الفاظ باقاعدہ کتابوں میں ذکر کیے گئے ہیں، جس میں ایک ہے کہ گاگ اور میگاگ، ہو سکتا ہے یہ ہو۔ بعض نے ذکر کیا کہ بعض الفاظ آتے ہیں آقوق اور ماقوق قاف کے ساتھ، بعض نے ذکر کیے گوگ ماگوگ گاف کے ساتھ، گوگ ماگوگ۔ اسی طریقے سے بعض نے غین ذکر کیا ہے کہ غوغ اور ماغوغ، اور ایک لفظ ذکر کیا ہے کاف کے ساتھ کوک اور ماکوک۔ بہرحال جو بھی تھے تو بعض فرماتے ہیں کہ یہ تھے یہ تھے یہ تھے، لیکن بعد میں زد زبان عام ہوتے ہوتے یہ کیا بن گئے؟ یاجوج اور ماجوج۔ ہمیں نے اس الفاظ سے اور قرآن کریم میں بھی جو تعبیر کیا گیا ہے، انہیں یاجوج اور ماجوج کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے اس قوم کو۔ تیسری بات، یاجوج اور ماجوج کا مصداق کون سی قوم ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ تو حقیقت یہ ہے کہ ان کا کوئی یقینی مصداق متعین کرنا یہ تو بہت مشکل ہے یقینی طور پر، اور یہ ایک ایسی بحث سے علماء نے لکھا جس کا سرا ملنا یہ ممکن نہیں ہے کہ جس میں ہم ایک یقینی بات کہہ سکیں۔ البتہ ماضی قریب کے بعض علماء نے اس کے مصداق میں کچھ تفصیلات لکھی ہے۔ تو بعض علماء نے اس میں لکھا، اور اس کو حضرت مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے قصص القرآن لکھی، اور اسی طریقے سے ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کی تائید کی ہے کہ اس کا مصداق یہ منگولیا جو ہے، منگولین قوم ہے نا، وہ حضرات فرماتے ہیں کہ منگولیا کے صحرا کے رہنے والے کچھ وحشی قبائل، وہ اس کا مصداق ہے۔ منگولین لوگ یہ چائنیز سے ملتے جلتے ہیں، تو ان کے جو حلیے آگے تذکرہ آئے گا کہ ان کے حلیے بھی ایسا ہے، چپٹی ہوئی ناک ہے، ایسے چہرے جو ہے ڈھال کی طرح سپاٹ، دھنسی ہوئی آنکھیں، جیسے آج کل اس کا مصداق یعنی آپ دیکھ لیں تو ملتے جلتے ہماری یہ چائنا والی قوم ہے، جاپان والی اس طرح کی ہے۔ تو یہ حضرات فرماتے ہیں کہ منگولیا کے صحرا نورد لوگ جو وحشی قبائل ہے اس کو اس کا مصداق قرار دیا گیا ہے، اور بعض نے تاتاریوں کو بھی اس میں شامل کیا، جو تاتاری قوم تھی، حضرات فرماتے ہیں کہ یہ اس کا مصداق ہے، تاتاری قوم۔ اور مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ
ان حضرات نے انہی اقوال کو اختیار کیا ہے۔ چوتھی بات کہ یاجوج اور ماجوج کے یعنی کہ قبائل ہے آیا یا کیا ترتیب ہے، تو علماء نے اس میں لکھا کہ یہ یاجوج و ماجوج بھی قبائلی تقسیم سے منسلک ہے۔ جیسے موجودہ زمانے کے اعتبار سے ہمارے ہاں مختلف قبائل ہوتے ہیں نا، مختلف قومیں ہوتی ہے، کوئی کہتا ہے میں فلاں قوم سے قبیلے سے ہوں، کوئی کہتا ہے میں فلاں قوم قبیلے سے ہوں، تو یہ کوئی جنات نہیں ہے یا کوئی خلائی یا دوسری طرح کی مخلوق نہیں ہے، بلکہ لکھا ہے کہ یہ بھی انسانوں کی طرح مخلوق ہے اور قبائل سے تعلق رکھتی ہے اور قبائل کی تقسیم سے منسلک ہے، اور دیگر مختلف قبائل میں جو ہے یہ تقسیم ہے اور آباد ہے یاجوج اور ماجوج۔ چنانچہ اس سلسلے میں مفتی اعظم حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں فرماتے ہیں، تفسیر قرطبی کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں کہ یاجوج اور ماجوج کے یہ 22 قبیلوں میں سے، یہ جو 22 قبیلے ہیں، 22 قبیلوں میں سے 21 قبیلوں کو سکندر ذوالقرنین نے سد کے ذریعے سے بند کر دیا گیا۔ اس کی تفصیل قرآن کریم میں بھی ہے کہ یہ تنگ کرتی تھی، پریشان کرتی تھی، یہ سکندر ذوالقرنین بادشاہ تھا۔ اس کی تفصیل اپنے مقام پر آئے گی، پوری دنیا کا چکر لگایا اس نے بادشاہت کی، سکندر ذوالقرنین۔ یہ اس جگہ بھی پہنچا جہاں یاجوج ماجوج آباد تھی اور پریشان کرتی تھی لوگوں کو۔ انہوں نے ان سے مدد کی درخواست کی اور انہوں نے ایک دیوار بنائی، سد معارف، اتنی موٹی مضبوط دیوار جس میں سوراخ کرنے میں ناکام رہے، جس کا آپ علیہ السلام نے تذکرہ بھی فرمایا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ 22 قبیلوں میں سے ان کے 21 قبیلوں کو سد ذوالقرنین سے بند کر دیا گیا ہے، اور ان کا جو یہ ایک قبیلہ ہے یہ سد ذوالقرنین کے اس طرف رہ گیا ہے، وہ ترک ہے، ترک۔ معارف القرآن میں اس کی تفصیلات موجود ہیں۔ حضرت مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ قصص القرآن میں فرماتے ہیں کہ بعض عرب مورخین نے ترک کی وجہ تسمیہ یہ بیان کر دی ہے کہ یہ وہ قبائل ہیں جو یاجوج اور ماجوج کے ہم نسل ہونے کے باوجود سد سے دوسری طرف آباد تھے، جو انہوں نے سد یعنی دیوار بنائی تھی، یہ اس طرف آباد تھے۔ اس لیے جب سکندر ذوالقرنین نے سد قائم کی تو ان کو اس میں شامل نہیں کیا، تو چھوڑ دینے کی وجہ سے وہ ترک کہلائے۔ ایک وجہ لکھی، ترک کے معنی ترک کہتے ہیں ترک کرنا، چھوڑ دینا۔ عربی میں بھی ترک یترک کے معنی آتے ہیں کسی کو چھوڑ دینا، تو وہ کہتے ہیں ان کو ترک اس لیے کہتے ہیں کہ ان کو ترک کیا، اس قبیلے کو چھوڑ دیا، باقی سب کو وہاں بند کر دیا ہے۔ تو بہرحال اس میں بہت زیادہ اور بھی تفصیلات ہیں۔ پانچویں بات یہ سمجھ لیں کہ یاجوج اور ماجوج کا تذکرہ یہ قرآن کریم میں بھی ہے، احادیث مبارکہ میں بھی ہے، اور کچھ دوسرے مذہب کی کتابوں میں بھی ہے۔ آئندہ مجلس میں انشاءاللہ اس پر بات کریں گے۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلق اللہ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم